عبد الله بسم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات بر محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين چلیں آقا اور مولا با عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ میں توسل اختیار کرتے ہیں ساری حاجات کے لئے مریضوں کی شفا یابی کے لئے بے شمار مومنین نے اپنی اپنی دعاؤں کے لئے التماس کی ہے آپ بھی اپنے اپنے اعزاء اقربا کو سب کو دعاؤں میں شامل رکھتے ہوئے جس کی جو حاجت ہے گھر کی کوئی مشکل پریشانی کوئی معاشی مشکل کوئی اولاد کے حوالے سے دعا سب کو شامل کریں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا نام مولا حسین بریا وجيها عنده اشفع لنا سبحان الله يا وجيها اشفع لنا ایک مرتبہ اور ظہور مولا کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ صلوات بر محمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين نعرہ صلوات کوئی اور عبادت اللہ نے ایسی نہیں رکھی کہ بندے بھی انجام دیتے ہیں اور اللہ اس عمل کو خود انجام دیتا ہو سوائے درود بر محمد و آل محمد کے صلی علی خود مولا نے فرمایا ہے کہ جو تم درود بھیجتے ہو یہ عالم ارواح میں جو ہم اہل بیت کی ولایت کا تم نے اقرار کیا تھا نا اس اقرار کی تجدید بیعت یہاں کر رہے ہوتے ہو درود بھیج کر محمد و آل محمد پر
صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک اور جملہ عرض کر دوں، خود مولا نے فرمایا ہے، مولانا موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تمہارے درود کو قبول کرتا ہی نہیں الا بتسلیمکم علی الولایہ، جب تک کہ تم ولایت علی کے سامنے تسلیم نہ ہو جاؤ. تو علی کی ولایت کے سامنے جو تسلیم ہے اس کا درود قبول ہے محمد و آل محمد علیہ السلام پر. ایک اور صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد. تو یہ سب ذکر یہ در حقیقت حی علی خیر العمل ہے. بات پہنچی اب تک؟ ہم اذان میں بھی کہتے ہیں، اقامت میں بھی کہتے ہیں حی علی خیر العمل. خیر العمل کی طرف جلدی آؤ. یہ خیر العمل کیا ہے؟ خیر العمل یہاں پر مراد نماز نہیں، اس لیے کہ حی علی الصلاۃ پہلے آ چکا ہے، نماز کا ذکر الگ سے آ چکا ہے. نماز دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے، لیکن یہاں خیر العمل سے مراد کیا ہے؟ حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب معانی الاخبار، اس میں روایت ہے کہ صادق علیہ مولانا سے پوچھا گیا کہ ما معنی حی علی خیر العمل، یہ خیر العمل کا مطلب کیا ہے مولا؟ فرمایا کہ بر فاطمہ و ولدہا، بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا، ان کے اور ان کے بچوں کے ساتھ کوئی بھی نیکی کرنا، یہ خیر العمل ہے. جانتے ہیں یہ خیر العمل کب شامل ہوا تھا اذان میں؟ دیکھیں ماشاءاللہ مومنین جو زیارتوں پہ جا چکے ہیں وہ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو بار بار کربلا مولا مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ. زیارت چاردہ معصومین کی توفیق کے لیے بلندتر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی و آل محمد وعجل فرجهم. تو جب ہم کاروان میں جاتے ہیں تو فرض کیجئے 100 لوگوں کا کاروان ہوتا ہے. اب 100 لوگوں کے کاروان میں اسے روکنا چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے. کبھی کوئی کہاں چلا گیا، کبھی کوئی کہاں غائب ہو گیا، تو اس کو مینٹین کرنا کتنا مشکل ہے. سوچئے گا کہ غدیر کا جب 1.25 لاکھ کا کاروان ہے، بھئی 1.25 لاکھ لوگ چل رہے ہیں اور انہیں ایک جگہ پر روکنا بھی ہے، جو آگے چلے گئے ان کو پیچھے بلانا ہے، جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے جوڑنا ہے. تو کوئی سلوگن، کوئی نعرہ ہونا چاہیے نا. لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں کہ سب یہاں جمع ہو جائیں، تو دور سے کوئی آواز لگائی جائے. تو حضور نے سلمان و ابو ذر سے اور چند اصحاب باوفا سے کہا کہ جاؤ آواز لگا کر بلاؤ سب کو. اور جانتے ہیں کہ غدیر کے قافلے کا نعرہ کیا تھا؟ حی علی خیر العمل. یا علی مخلصین پہ بات ہو رہی ہے تو میں ذرا یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. غدیر کے قافلے کا بریک تھا حی علی خیر العمل. قافلہ آگے میں روکو آگے جو چلے گا ان کو پیچھے بلاؤ. جو سلوگن ہے نعرہ حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. اتنی مرتبہ کہا گیا، اتنی مرتبہ یہ کہہ کر غدیر کے قافلے کو جو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا اسے روکا گیا. پھر حضور مکرم نے ایک تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا. غدیر نہیں پڑھنی مجھے آج، میں تو خالی ایک اشارہ کر رہا ہوں. اور جب حضور نے تفصیلی خطبہ ارشاد فرما دیا، حضور کی زندگی کے طویل ترین خطبوں میں سے دیکھیں نماز کا حکم آیا نا جب اللہ کی طرف سے، حضور نے کوئی مجمع جمع کر کے نہیں پہنچائی نماز. جو ملتا گیا حضور بتلاتے گئے. روزے کا حکم آیا، جو ملتا گیا حضور بتلاتے گئے، وہ آگے بتلاتے گئے. اس طرح سے جو بھی فروع دین میں سے حکم آیا حضور ایسے بتلاتے گئے. لیکن جملہ کہنے لگا ہوں، صدر اسلام کے جتنے مجمع ہیں نا ان سب کا تعلق ہی فضائل علی ابن ابی طالب سے ہے. رسول نے مجمع صرف جمع علی کے لیے کی ہے. تو غدیر کا مجمع جب جمع ہو گیا تو حضور نے ایک طویل ترین خطبہ ارشاد فرمایا. اور طویل ترین خطبے میں اور امیر المومنین اسلام ہمیشہ ممبر پر ایک ہوتے تھے، رسول آج 2 ہیں. اور اس کے بعد حضور نے بلند کی علی کو. میں غدیر نہیں پڑھا لیکن میں ایک اشارہ کر رہا ہوں، حی علی خیر العمل سے آگے بڑھنا ہے مجھے. کہ حضور مکرم نے، کوئی علامہ نقن صاحب ایسے لکھتے ہیں کہ حضور نے ایسے بلند کی علی کو کہ اب مصطفیٰ نظر نہیں آ رہے تھے، اب مرتضیٰ نظر آ رہے تھے. حضور فقط کہہ نہیں رہے تھے من کنت مولا فہذا علی والا، سمجھا بھی رہے تھے کہ جب میں نظر آنا بند ہو جاؤں. اور پھر جب پورا خود مکمل ہو گیا تو حضور نے اس دن جو اذان دلوائی بلال سے، اس میں حی علی خیر العمل کو شامل کروایا. حی علی خیر العمل اس دن اذان میں شامل ہوا کہ اب سے جب اذان دی جائے گی تو حی علی خیر العمل اذان میں کہا جائے گا. پتہ ہے کیوں؟ وہ حی علی خیر العمل سے روکا تھا نا، حی علی خیر العمل سے مجمع جمع کیا تھا نا، تاکہ اب جب اذان میں حی علی خیر العمل کہا جائے تو سب کو علی کی ولایت یاد آتی رہے. اب سمجھ میں آیا کہ حی علی خیر العمل کو اذان سے کیوں نکالا گیا. تو حی علی خیر العمل کو اس لیے اذان میں شامل کیا گیا کہ اب حی علی خیر العمل، آج ہو سکتا ہے ایک مسلمان جب ہم سے حی علی خیر العمل سن رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اس زمانے کے تمام اصحاب کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ حی علی خیر العمل یہ تو اس دن غدیر کے دن علی کی مولائیت کے اعلان پر رسول نے شامل کیا تھا. گویا جو ولایت علی کا اعلان ہے نا حضور نے ہر اذان میں پہنچا دیا. اس خاطر ہے کہ مولا نے فرمایا انا صلاۃ المؤمن،
مومن کی نماز کی حقیقت میں ہوں. انا حی علی الصلاۃ، انا حی علی الفلاح، انا حی علی خیر العمل. آج جو مجھے مکالمہ سنانے اس میں بھی جملہ ہے، میں حی علی الصلاح ہوں، میں حی علی الفلاح ہوں، میں حی علی خیر العمل ہوں. یعنی جب تک میری ولایت نہیں ہے کسی شے کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. نماز خالی اٹھک بیٹھک کا نام تھوڑی ہے. چلے 4 مصرے کہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں. ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے، اور علی ولی کی یہ مدحت نماز کرتی ہے، اور بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز، بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز، اسی کی شکل پہ لعنت نماز کر دے. یا علی. عجل فرج. اچھا یہ تو وہ نعرہ ظاہر ہے کہ جو جنت کے دروازے پر بھی لکھا ہوا ہے. اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کل ایک مفاخرہ سنایا تھا، مکالمہ مولا امیر المومنین کا اور بی بی خاتون جنت کا. مولا ہے امیر المومنین، بی بی ہیں سیدۃ النساء العالمین. تو وہ مکالمہ انہی کے درمیان ہو سکتا تھا. اور پھر میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مولا نے توفیق دی تو میں مفاخرہ پڑھوں مولا امیر المومنین اور سیدہ شباب اہل الجنت اجمعین. جی علی حسین. اب یہاں پر جو منزل ہے وہ کل جملہ کہہ چکا ہوں کہ یہاں کسی اور غیر محرم کو دخل ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بات کہہ سکے. تو اب یہاں جو روایت شروع ہوتی ہے وہ میں اسی موضوع سے مربوط بات کو کرنا چاہوں گا. حدثنا رسول اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لما عرج بی الی السماء، جب میں آسمانوں پر گیا معراج پر، رأیت علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، مکتوباً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اور اس سے آگے لکھا ہوا ہے والحسن والحسین سبتا رسول اللہ وفاطمۃ زہرا صفوۃ اللہ. ترجمہ آپ کے ذہن میں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، فاطمۃ زہرا صفوۃ اللہ، اللہ کا انتخاب ہے زہرا. وعلی ناکرہم وباغضہم لعنت اللہ، یہ بھی لکھا ہوا ہے. اور ان کے انکار کرنے والے پر اور بغض رکھنے والے پر لعنت ہے، میری آپ کی نہیں، اللہ کی لعنت ہے. یہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے. حضور نے کہا. تو پھر فرماتے قیل ان رسول اللہ کان جالسا، رسول اللہ ایک جگہ تشریف فرمائے ایک مقام پر، ذات یوم وعندہ الامام علی بن ابی طالب، مولا علی بھی وہاں پر تشریف فرمائے. اس دخل الحسین، حسین ابن علی تشریف لائے. اچھا مولا حسین علیہ السلام کے جتنے واقعات ہیں نا رسول اللہ کے ساتھ، وہ ان کے ظاہری سن کے فقط 60 برس تک کے ہیں. اس کے بعد تو رسول نے پردہ فرما دیا. اب اس میں خود مولا کا جو ظاہری سن ہے وہ آئے گا روایت میں، یعنی بالکل بچپن کا عالم ہے. بھائی بچپن کے عالم ہی میں تو کوئی شانے پر آ سکتا ہے نا نماز کے دوران. تو اس دخل حسین فاخذہ النبی، جبکہ علی بھی موجود ہے لیکن سب سے پہلے نبی نے آگے بڑھ کر حسین کو لیا. واجلسہ فی حجری، اپنی گود میں بٹھا لیا امام حسین. پہلے سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا ہے. گود میں امام حسین ہے. وقبل بین عینیہ، اور رسول اللہ چومتے جاتے تھے امام حسین کی دونوں آنکھوں کے درمیان، رسالت کے بوسے امامت پر. وقبل شفتیہ، اور پھر رسول اللہ چومتے جاتے تھے امام حسین کے لبوں کو، لبھائے مبارک کو بار بار چومتے تھے. وکان للحسین 6 سنین، امام حسین 6 برس کے تھے. جب 6 برس کے تھے یعنی امام حسین السلام کی آمد ہے. 2 روایتیں، لیکن یہ کہ 4 ہجری اگر ہم کہیں تو اس کا مطلب 10 ہجری کا واقعہ ہے. 4 سے 10 ہجری کا، 10 ہجری ہی میں غدیر ہے. اور چونکہ اس میں غدیر کا حوالہ بھی ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ غدیر کا واقعہ ہو چکا ہے، اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے. وقال علی، اب رسول اللہ حسین کو چوم بھی رہے ہیں پیشانی پر، دونوں آنکھوں کے درمیان اور لبوں پر. سبحان اللہ. مولا علی نے کہا یا رسول اللہ اتحب ولدی الحسین، میرے بیٹے حسین سے آپ اتنی شدید محبت کرتے ہیں. دیکھو روایت اسی طرح سے آئے گی نا کہ جب مکالمہ ہوگا. فقال النبی، حضور نے کہا کیف لا احبہ، میں کیسے حسین سے محبت نہ کروں. وہو عضو من اعضائی، حسین تو خود میرے وجود کا ایک حصہ ہے. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے، حسین تو خود ہی میرا وجود ہے، میں کیسے نہ محبت کروں. فقال علی یا رسول اللہ، تو مولا علی نے کہا یا رسول اللہ، اب کل کا جو مفاخرہ ذہن میں تو بالکل اسی ترتیب سے شروع ہو رہا ہے. یا رسول اللہ ایما احب الیک، زیادہ محبت کس سے. میں نے کہا یہاں پر کسی اور غیر کو دخل ہی نہیں ہے. انا ام الحسین، آپ کو زیادہ محبت مجھ سے ہے یا. اچھا یہ سعادت تو فقط علی بن ابی طالب کے پاس کہ علی کے بچے نبی کے بیٹے ہیں. یہ حضور نے فرمایا ہے کہ ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبی، اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کے اپنے صلب سے رکھا ہے، لیکن جعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب.
میری اولاد کو علی بن ابی طالب کی نسل سے رکھا ہے. جی یہ میں ایک دفعہ میڈیا پر ایک بزرگ اہل سنت عالم تھے, انہوں نے آن ایئر اس بات کو کہا, 21 رمضان کی ٹرانسمیشن ہو رہی تھی, انہوں نے اس میں کہا کہ ایک فضیلت مولا علی, امام علی, انہوں نے تو نہیں کہ مولا علی یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے, اور وہ یہ کہ کسی اور کی اولاد کو نبی نے اپنی اولاد نہیں کہا سوائے علی کے. فرمایا کہ آپ کو کن سے زیادہ محبت, مجھ سے یا حسین سے؟ ابھی اس سے پہلے کہ حضور جواب دے, امام حسین کہتے ہیں 6 برس کے, یا بتا اے میرے پیارے بابا جان, من کان اعلی شرفن, جس کا شرف زیادہ ہوگا. ایک صلوات تو بھیج دو, نام ہے اب عبداللہ حسین علیہ السلام پہ, محمد و آل محمد صلی. دیکھ میں چاہ رہا ہوں کہ خاص طور پر اس اشرۂ محرم الحرام میں روایتی موضوعات سے تھوڑا سا ہٹ کر بھی کچھ اور روایات پر بات ہو, تو آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تاکہ ہم تسلسل میں چلتے رہیں. جی وَأَقْرَبَ إِلَيْهِ مَنزِلَةً, اور جس کا شرف زیادہ ہوگا وہی قریب ترین ہوگا. شرف تو دونوں ہی کا بے مثال ہے, تو کیا کیا جائے. تو اس وقت مولا علی فرماتے ہیں لِوَلَدِهِ, اپنے بیٹے حسین کے لیے, أَتُفَاخِرُنِي یا حسین, کیا آپ فضائل میں مجھ سے مفاخرہ کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر, یعنی بیٹا 6 برس کا ہے, لیکن علی جانتے ہیں یہ وہ ہے کہ جو جس کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے. جی امام حسین بھی شامل ہے نا, الہی بحق محمد وانت المحمود و بحق علی وانت العلی و بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض و بحق الحسن وانت المحسن و بحق الحسین وانت قدیم الاحسان. تو اتفاخرونی یا حسین, اے حسین کیا مجھ سے فضائل میں مفاخرہ کریں گے؟ امام حسین نے کہا نام یا بتا, اے میرے پیارے بابا جان, حفظ مراتب بھی ہے, ادب بھی ہے, اے شفیق پیارے بابا جان, نام جو آپ فرمائے, ان شئتا, اگر آپ چاہیں. فقال لہو الامام علی بن ابی طالب, مولا علی فرماتے ہیں یا حسین, دیکھو میری پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ انا امیر المومنین. بات تو یہاں سے شروع ہو رہی ہے, امیر المومنین. اب اس پہ تو سبھی آ گیا نا بھائی, مومنوں کا امیر تو علی ہے. جی اور یہ وہ نام ہے, حتیٰ یہ کہ صادق آل محمد کو جب کسی نے امیر المومنین کہہ کے سلام کیا, مولا ہے امیر المومن, ہر امام امیر المومن, لیکن کہا کہ سلام فقط علی کو کرو, امیر المومنین کہہ کر, علی امیر المومنین. اچھا میں آپ سے کہوں, غدیر کون سی تاریخ کو ہے؟ 18 ذی الحج, 13 ذی الحج کا واقعہ ہے, غدیر سے 5 دن پہلے کا. ابن عباس کی روایت ہے کہ میں نے دفعتاً رسول اللہ کو دیکھا, بھائی حج سے واپس آ رہے تھے نا, حج مکمل ہو کر, تو میں نے دیکھا کہ دفعتاً رسول اللہ نے علی کو ایسے سلام کیا, السلام علیک یا امیر المومنین. رسول اللہ نے, میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور امیر المومنین, کیا آپ نے اپنے چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے کہا ہے یا کچھ اور وجہ ہے؟ کہا نا جبریل نازل ہوئے اللہ کے حکم سے, اور جبریل نے کہا ہے کہ اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ اب جب تک آپ کی حیات ہے, اب تھوڑی سی حیات رہ گئی تھی, جب بھی آپ علی کو سلام کریں گے امیر المومنین کہہ کے سلام کریں گے. کہ یا رسول اللہ امیر المومنین, آپ امیر المومنین علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کریں گے؟ کہاں, میں جب معراج پر گیا تھا تو میں نے کسی ملک کو نہیں دیکھا اور کسی نبی کو نہیں دیکھا, مگر یہ کہ جب اس نے علی کو سلام کیا تو کہا السلام علیک یا امیر المومنین. جی مولانا نے فرمایا انا امیر المومنین, اے حسین میری پہلی فضیلت میں امیر المومنین ہوں. اچھا اس کے بعد 2 آیتیں میں آپ کو سناؤں تاکہ پھر اگلی فضیلت آ سکے. سورہ شورا کی ایک آیت ہے جس میں ابھی مولا علی کہتے جائیں گے, میں یہ پھر امام حسین فرمائیں گے اس ترتیب میں. سورہ شورا کی آیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, رب حب لی حکمن والحقنی بالصالحین, پروردگار تو مجھے حکمت بھی عطا کر اور مجھے صالحین سے ملحق کر دے. ابراہیم جو رسول اللہ کے بعد سب سے افضل نبی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں مجھے صالحین سے ملا دے. انسان جوڑنے کی دعا تو اسی سے کرتا ہے نا کہ جو اس سے افضل ہو. پتہ چلا ابراہیم سے بڑھ کر بھی کچھ صالحین تھے ایسے کہ ابراہیم کہہ رہے تھے کہ پروردگار تو مجھے وہاں سے جوڑ دے. واجعل لی لسان صدق فی الآخرین, اور میری نسل میں ایک سچی زبان قرار دے دے, قرآن کے پیمانے کی, لسان صدق. یہ ہے سورہ شعراء. سورہ مریم میں اللہ نے اس دعا کو قبول کیا, جواب دیا, وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا, ہم نے ابراہیم کی نسل میں ایک لسان صدق علیہ, سچی بلند زبان عطا کی. یہ نام دیکھ رہے ہیں آپ, یہ الفاظ دیکھ رہے ہیں آپ. مولا نے امام حسین سے کہا کہ وہ جو ابراہیم کو انا لسان الصادقین, وہ علی زبان میں ہی تو ہوں. ہاں جانتے ہیں کہ مولا نے ہر نبی کی مدد کی ہے چھپ کر,
تو انا لسان الصادقین، مولانا نے کہا اے حسین آپ میری فضیلت جاننا چاہتے ہیں نا، میں صادقین کی لسان میں ہوں. انا وزیر المصطفیٰ، مصطفیٰ کا وزیر میں ہوں. اچھا میں پڑھتا رہتا ہوں، آپ جہاں کہیں موقع آ جائے، کوئی جوش ولا آ جائے تو پھر ساتھ میں نعرہ حیدری کہہ کے شامل ہو جائیے گا. آہستہ آہستہ اور آگے بڑھتے رہیں گے. انا وزیر المصطفیٰ، مصطفیٰ کا وزیر میں ہوں. انا خازن علم اللہ، اللہ کے علم کا خزانہ میں ہوں. انا قائد السابقین الی الجنہ، جو جنت میں جلدی جانے والے ہیں نا ان سب کو لے کر جانے والا میں ہوں. انا قائد الی الجنہ، انا قاضی الدین، دین کی قضاوت کرنے والا میں ہوں. سبحان اللہ، کیا تشریح کی جائے اس پہ. جو دین کا بھی قاضی ہے نا وہ علی ہے جی. انا الذی عمہ سید فی الجنہ، میرے ہی چچا ہیں جو جنت میں بھی سید ہیں. حضرت حمزہ، یہ حضرت حمزہ کی طرف اشارہ ہے. میرے چچا حمزہ ہے نا وہ جنت کے سید ہیں. اب دیکھو حسین تو سید الشہداء ہیں، وہ اولین اور آخرین میں سب کے سید الشہداء ہیں. یہ بات بتا چکا ہوں. اچھا حضرت حمزہ کا لقب بھی سید الشہداء جانتے ہو نا، تو امام حسین بھی سید الشہداء. بس حضرت حمزہ کے سید الشہداء میں اور امام حسین کے سید الشہداء ہونے میں وہی فرق ہے جو حضرت مریم کے بطول ہونے میں اور بی بی فاطمہ کے بطول ہونے میں. مل کے صلوات بھیجو، نام ہے اب عبداللہ حسین علیہ السلام پہ، محمد و آل محمد کا. وہ اپنے زمانے کے سید، اب عبداللہ حسین علیہ السلام سید الشہداء اولین اور آخرین میں سے جو ہیں. مولا علی نے کہا کہ اے حسین میری فضیلت یہ ہے کہ جو میرے چچا ہے نا وہ جنت میں سید حمزہ. انا الذی اخو جعفر تیار فی الجنہ، اور میرے بھائی جعفر وہ ہیں کہ جو جنت میں پرواز کریں گے. علی کہہ رہے ہیں حسین سے 6 برس کے بیٹھے ہوئے رسول اللہ کی گود میں. انا قاضی رسول، رسول اللہ کی طرف سے متعین قاضی بھی میں ہوں. انا آخذ لہ بالیمین، رسول اللہ کے باتوں کو پورا کرنے والا میں ہوں. انا حبل اللہ المتین، اللہ کی مضبوط رسی میں ہوں. الذی امر اللہ تعالی، اللہ نے جس کا حکم دیا قرآن میں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا اور تفریقے میں نہ پڑنا، وہ رسی میں ہوں. مسلمان ہم سے کہتے ہیں کہ دیکھو تفریقے میں نہیں پڑھتے، سب کو مانو. نہیں، علی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رسی تو میں ہوں. جب علی کو مانو گے اور علی کے ہر منکر کا انکار کرو گے تب قرآن کے مطابق اتحاد ہوگا جی. تو مولانا نے فرمایا کہ انا نجم اللہ ظاہر، اللہ کا روشن ستارہ میں ہوں. انا الذی تزور ملائکۃ السماوات، میں وہ ہوں کہ آسمان کے ملائکہ میری زیارت کو آتے ہیں. انا لسان اللہ الناطق، اللہ کی بولتی ہوئی زبان میں ہوں. پڑھتا جا رہا ہوں میں تو. اب دیکھیں، اب ذرا اتنا سوچنا کہ جب علی یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں تو پھر حسین کہیں گے کیا. اب بچتا کیا ہے کہ پھر حسین کیا کہیں گے سامنے. ٹھیک ہے. انا حجت اللہ تعالی علی خلقہ، اللہ کی مخلوقات پر اس کی حجت میں ہوں. انا ید اللہ القوی، اللہ کا مضبوط ہاتھ میں ہوں. انا وجہ اللہ تعالی فی السماوات، آسمانوں پر اللہ کا چہرہ. جی فرمایا کہ میرے لیے اللہ نے کہا انا جنب اللہ ظاہر، میں وہ پہلو ہوں کہ جس کے لیے اللہ نے کہا کہ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ. قیامت میں کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ کاش میں نے جنب اللہ کے حق میں کوتاہی نہ کی ہوتی. وہ جنب اللہ میں ہوں. اور میرے لیے اللہ نے کہا فی و فی حقی بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، سورہ انبیاء کی آیت. کہ کچھ اللہ کے باعزت بندے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے امر ہی پر ایسے پابند ہیں کہ مشیت پروردگار ہیں. وہ میں ہوں. انا عروۃ اللہ الوثقی، وہ رسی مضبوط کہ جو ٹوٹنے والی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے وہ میں ہوں. اچھا آیت الکرسی ذہن میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ مولانا کا یہ عروۃ الوثقی میں ہوں جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے. واللہ سمیع علیم. انا باب اللہ الذی یؤتی منہ، میں اللہ کا دروازہ ہوں جس سے اللہ کے پاس آیا جاتا ہے. انا علم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کا علم بھی میں ہوں. یار یہ تھوڑا سا صلوات کا مجھے سہارا دیں تاکہ بہت زیادہ بوجھ نہ ہو جائے کمزور لوگوں پر. دیکھیں الفاظ پہ غور کیجئے گا. ایک ہے عالم بعلم اللہ، میں عالم نہیں ہوں خالی، میں خود علم ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ وجود مجسم علی بن ابی طالب علم پروردگار ہے جی. انا علم اللہ علی الصراط، انا بیت اللہ، اللہ کا گھر تو میں ہوں. وہ جو جا کے جس گھر کی عبادت کر رہے ہو نا وہ ظاہر میں ہے، حقیقت میں بیت اللہ. اس لیے رسول نے کہا تھا کہ علی آپ کی مثال کعبے کی ہے. والحج الیہ فریضۃ، آپ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، آپ کا حج کرنا بھی واجب ہے. علی کا حج کرنا. مل کے صلوات پہ جو نام ہے مولا علی علیہ السلام پہ، محمد و آل محمد. اچھا آیت یاد ہے
جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ مکہ میں، وہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للعالمین، فیہ آیات بینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں، فمن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر میں داخل ہوا وہ امان پا جائے گا۔ مولانا نے کہا میں وہ گھر ہوں کہ جو یہاں داخل ہو جائے۔ پھر مولانا نے آگے کہا کہ من تمسک بولایتی، جو میری ولایت میں داخل ہو جائے وہ امان پا جائے گا اللہ کے عذاب سے۔ پھر مولانا نے کہا نا قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین، ایک زمانہ آئے گا حسین، اس کا ترجمہ میں کیسے کروں؟ میں سادہ ترجمہ ہے، میں ناکثین اور قاسطین اور مارقین کو مارنے والا ہوں۔ پتہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی میں جملیوں، صفینیوں، نہروانیوں کو مارنے والا ہوں۔ یہ تین لشکر سے مراد یہ ہے۔ انا عما یتساءلون، میں عما یتساءلون عن النبأ العظیم، 30ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے، وہ جو میری ولایت ہے نا اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس کے بعد مولانا نے کہا کہ حسین جو اللہ نے قرآن میں، اچھا امام حسین تو خود وہی علی کا نور ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ جو اللہ نے قرآن میں کہا نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے قیامت میں ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا اللہ۔ یہ روایت یہ ہے کہ صادق علیہ محمد تشریف فرماتے ہیں، ان کے زمانے کے ایک اور امام جو اپنے آپ کو امام کہتے تھے، سمجھ میں آ گیا کون؟ جن کی فقہ بھی جاری ہو گئی، وہ سارے زمانے کے تو امام بنے، میرے امام کے غلام بنے، کیونکہ شاگرد تھے مولا کے۔ تو ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کھانا کھا رہے تھے، امام نے کہا کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ قیامت میں نعمتوں کا پوچھے گا، ایک نعمت کا خاص پوچھے گا، وہ کون سی نعمت ہے؟ کہ یہ کھانا پینا، اللہ اس کا پوچھے گا۔ امام نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر تم کسی کے گھر مہمان جاؤ اور وہ کریم بھی ہو کھلانے والا، اور جب وہ کھلا دے تو بعد میں پوچھے گا کہ کتنی روٹیاں کھائی تھی؟ بات نہیں ضائع ہونے دیجیے گا۔ کہ نہیں وہ تو نہیں پوچھے گا، کہ جب وہ نہیں پوچھتا تو اللہ پوچھے گا کیا؟ اتنا پوچھے گا کہ حلال سے کیا تھا یا نہیں، لیکن کیا اللہ یہ مقدار پوچھے گا کیا کہ کتنا کھانا کھایا تھا، کتنے چاول کھائے تھے؟ کہ پھر اگر اس نعمت کا نہیں پوچھے گا تو کس کا پوچھے گا؟ کہ میرے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت کا پوچھے گا۔ جی تو مولا نے کہا کہ وہ جو نعمت کا پوچھے گا نا وہ میں ہوں، انا نعمت اللہ، میں نعمت اللہ ہوں جس کا اللہ پوچھے گا۔ انا الذی قال، اور میں وہ ہوں کہ میرے حق میں اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آیت ذہن میں ہے، قدیر کے لیے آیت ہے، جو مجھ سے محبت رکھے اسی کا ایمان کامل ہے۔ اچھا مولا آپ کہتے جا رہے ہیں میں یہ، اور پھر ایک منزل وہ آئی کہ پھر مولا نے فرمایا کہ اے حسین میں وہ ہوں کہ اللہ نے میرے دشمن کے لیے قرآن میں یہ کہا ہے۔ علی کے دشمن کے لیے، شیطان کا بھی تو ذکر ہے نا قرآن میں، تو کہتے ہیں میرے دشمن کے لیے قرآن میں کہا ہے، جب وہ جا رہا ہوگا نا میدان محشر میں صراط پر تو آواز آئے گی وقفوہم، روکو اسے، یہ کہاں جا رہا ہے؟ انہم مسئولون، ابھی ایک سوال تو باقی ہے اس سے، تو وہ سوال کون سا سوال ہے؟ مولا نے کہا انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب، اس سے علی کی ولایت کا سوال ہوگا۔ میرے دشمن کے جب وہ سوال کا جواب نہیں دے سکے گا اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ انا النبأ العظیم، نبأ عظیم میں ہوں، میں وہ ہوں کہ اللہ نے میری ولایت پر دین مکمل کیا ہے، میں وہ ہوں کہ میرے لیے رسول اللہ نے من کنت مولا فہذا علی المولا کہا ہے۔ پھر مولا نے کہا انا صلاۃ المومن، مومن کی نماز بھی میں ہوں، انا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ بھی میں ہوں، انا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح بھی میں ہوں، انا حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل بھی میں ہوں۔ میں وہ ہوں کہ میرے دشمن کے لیے اللہ نے کہا سأل سائل بعذاب واقع، جس نے میری ولایت کا انکار کیا کہ ایک پتھر آ جائے۔ ایک صلوات اور تو بھیجو نام امیر المومنین حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام پر۔ یو علی، ایک آیت ہے نا بدبخت، اس نے آگے رسول اللہ سے کہا کہ آپ نے نماز کا کہا ہم نے مان لیا، آپ نے روزے کا کہا ہم نے مان لیا، حج کا کہا مان لیا، اب آپ اپنے چچا زاد بھائی کو ہم پر مسلط کر کے جانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی طرف سے تو میں مانتا نہیں۔ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد لوگوں نے کیوں نہیں مانا؟ سامنے نہیں مان رہے تھے بہت، آپ کہہ رہے ہیں بعد میں نہیں مانا۔ اس علی کی ولایت کے اعلان کو ماننے کے لیے نفس کی شرافت اور خون کی طہارت چاہیے۔ جی تو اگر اللہ کی طرف سے تو اسی وقت مجھ پر پتھر آئے۔ اور اچھا قرآن میں ایک آیت ہے، میں اس کی تفصیل کبھی اور سناؤں گا، وہ پتہ ہے کیوں اس چیلنج کے ساتھ کہہ رہا تھا؟ قرآن میں اللہ نے منافقوں کے لیے آیت نازل کی ہے کہ یہ آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ان کان هو الحق من عند، اللہ کی جانب سے اگر یہ حق ہے جو آپ قرآن لے کر آ رہے ہیں، فامطر علینا حجارۃ من السماء، اسی وقت غالباً جو میرے ذہن میں سورہ فرقان کی آیت ہے، کل آیت کا نشان بھی انشاءاللہ دیکھ کے بتاؤں گا، میرے ذہن میں جو سورہ فرقان ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء، اسی وقت پتھر آئے۔ مشرک کیا کہتے تھے رسول سے کہ اگر تم سچے ہو نا تو اسی وقت پتھر آ جائے ہم پر، اللہ مار دے ہمیں۔ پتھر آتا نہیں تھا، کیوں؟ اللہ نے آگے کہا کہ ما کان معذبہم وانت فیہم، ہم عذاب ان پر اس لیے نہیں دیتے کہ آپ ان کے درمیان ہیں۔
اس کے دماغ میں یہ تھا کہ کہہ بھی دوں گا پتھر آئے گا نہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ تو سامنے ہے، تو علی کی ولایت پر شک رہ جائے گا کہ میں نے کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے تو پتھر آ جائے، پتھر اس لیے نہیں آئے گا کہ مصطفیٰ سامنے ہے۔ اللہ نے کہا اپنے قانون میں استثناء کروا دوں گا، علی کی ولایت پر شک نہیں آنے دوں گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، مولانا نے اسے تعبیر بڑی لطیف انداز سے کیا ہے، کہا ہے حسین میری ولایت کے منکر پر پتھر آیا، وہ تھا نعمان بن حارث یہودی۔ یہ مولانا نے کہا، مولا وہ کون سا یہودی تھا؟ وہ تو حج کر کے آ رہا تھا، غدیر سے حج کر کے آ رہا تھا نا، تو پتا چلا کہ اگر حج بھی کر کے آ رہا ہے، رسول اللہ کے ساتھ بھی ہے، لیکن علی کو نہیں مانو گے؟ یہودی تو ہو سکتے ہو، مسلمان نہیں ہو سکتے جی۔ پھر مولانا نے کہا، اب مولا کا سلسلہ جاری ہے، حسین ابھی تک سن رہے ہیں، بس روایت ہے ذہن میں۔ میں واقعی جب اس روایت کو میں پہلی دفعہ پڑھ رہا تھا تو میں ذہن میں تھا کہ اب بچتا، اب عبداللہ حسین کیا کہیں گے سامنے، یہ سوال ذہن میں رکھنا تو پھر لطف آئے گا، پھر کسی اور منزل پہ چلیں گے۔ مولانا نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ انا داعی الانام الی الحوض، میں اپنے ماننے والوں کو حوض کوثر پہ لے جاؤں گا۔ فلداعی المؤمنین غیری، کیا میرے علاوہ کوئی اور بھی لے جا سکتا ہے کوثر پر؟ پھر علی نے کہا انا ابو الائمۃ الطاہرین، سارے اماموں کا باپ تو میں ہوں۔ حسین علیہ السلام سن رہے ہیں رسول اللہ کی گود میں بیٹھ، سارے اماموں کا باپ تو میں ہوں۔ انا میزان القسط، قیامت کا میزان بھی میں ہوں۔ انا یاسوب الدین، دین کی یاسوب، دین کی پناہ گاہ بھی میں ہوں۔ انا قائد المومنین، مومنین کا قائد بھی میں ہوں۔ انا الغفران الی ربی، میں وہ ہوں کہ مومنین کے گناہ میرے وسیلے سے معاف ہوتے ہیں۔ انا الذی اصحاب یوم القیامہ من اولیائی، میں وہ ہوں کہ جو میرے صحابی ہیں نا، میرے جو چاہنے والے ہیں، ان کو اللہ نجات دے گا قیامت میں، ان کو کوئی حزن نہیں ہوگا، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کہ میرے جو چاہنے والے اور صحابی ہیں نا، وہ ہیں ہم الشہداء والصدیقون، وہ شہید بھی ہیں، وہ صدیق بھی ہیں۔ علی فقط علی صدیق نہیں ہے، علی کے ماننے والے صدیق ہیں، علی تو خود صدیق اکبر ہیں۔ کہ میں وہ ہوں انا الذی شیعتی یدخلون الجنہ، میرے شیعہ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے، لیکن خالی داخل نہیں، بغیر حساب، بغیر حساب کے چلے جائیں گے۔ حقیقی شیعہ بننا تب جا کر یہ ہوگا۔ انا الذی عندی دیوان الشیعہ باسمائہم، جھوم جاؤ اور جتنا ہو سکے اس پر ناز کرو۔ اب جو جملہ مولا نے کہا ہے، اے حسین میں وہ ہوں کہ میرے پاس دیوان میں میرے ایک ایک شیعہ کا نام لکھا ہوا ہے کہ کون میرا شیعہ۔ آپ کا نام یار یہ عجیب جھومنے کا مقام ہے، عجب وجز کا عالم ہے یہ۔ یعنی میں اس کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل، ایک بلندر صلوات بھیجو، شکریہ کے لیے نام ہے امیر المومنین علی شیر نبی۔ علی کے پاس آپ کا نام لکھا ہوا ہے، ایک ایک کا نام لکھا ہوا ہے، ایک ایک بچے کا نام لکھا ہوا ہے، ہمارے ماں باپ کا نام لکھا ہوا ہے، ہمارے اجداد کا نام لکھا ہوا ہے۔ مولانا نے کہا کہ حسین میں وہ ہوں کہ میرے پاس جو دیوان ہے اس میں میرے ایک ایک شیعہ کا نام، اسی لیے تو ہم یا علی مدد کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کہہ دیا میں نے جملہ، بھائی علی کے پاس ہمارا نام لکھا ہوا ہے تو ہم یا علی مدد کہیں گے۔ تمہارا نام جہاں لکھا ہو ذرا بول کے تو بتا۔ مولا نے فرمایا، اب مولا اپنے فضائل، میں وہ ہوں جی جی، روایت کی لطافت تو یہی ہے، روایت کی لطافت دیکھو، یہ جو حیدر حیدر کہنا ہے نا، نام علی کے پاس لکھا ہوا ہے، توفیق اللہ سے ملتی ہے، توفیق اللہ سے ملتی ہے، توفیق اللہ سے ملتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے۔ بھائی اگر علی کہنے سے مشکل آسان ہو رہی ہے تو پھر اللہ کہاں ہے؟ مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے، یا علی کہنے کی توفیق خدا دیتا ہے۔
یولی ہاں جی جنہیں یقین ہے کہ ان کا نام لکھا ہوا ہے وہ جھوم بھی رہے ہیں، وہ بول بھی رہے ہیں علی علی حیدر حیدر. جی علی حیدر علی حیدر، یہ سوچ کے کہنا کہ ہمارے بچوں کا نام نسلوں تک لکھا رہے اس دیوان میں. یولی یولی، یعنی مولا کا کلام عربی کی لطافت ہی ایسی، میں عربی پڑھتا ہوں آپ خود محسوس کریں گے اسے اپنے قلب میں وجود میں، کیونکہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے نا. انا الذی، میں وہ ہوں کہ عندی، میرے پاس، دیوان الشیعہ، دیوان تو سمجھتے ہو نا، دیوان الشیعہ میرے شیعوں کا دفتر ہے، بے اسمائہم، ایک ایک کے ناموں کے ساتھ. بھائی حق بنتا ہے ایک اور صلوات بھیجو علی اور اولاد علی پہ مل کے محمد و آل محمد. اللہم روایت اپنے مقام پر اختتام تک آہستہ آہستہ پہنچ رہی ہے. مولانا نے کہا حسین میری فضیلت یہ مفاخرہ جاری ہے، میری فضیلت یہ ہے کہ ہر شیعہ کا نام میرے پاس لکھا ہوا ہے. انا اون المومنین، مومنین کی مدد کرنے والا میں ہی ہوں. شفیع لہ عند رب العالمین، ان کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا وہ میں ہوں. انا الضارب بالسیفین، دو تلواروں سے ایک ساتھ لڑنے والا میں ہوں. بھائی ایک رسول اللہ نے تلوار دی تھی، ایک اللہ نے ذوالفقار دی تھی. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ علی کی اتنی شجاعت، تو رسول ان کی نہیں پڑھتے شجاعت، آپ علی کی پڑھتے رہتے. ارے آپ میدان میں اتنا ٹکے تو صحیح کہ ہم بتائیں کہ رسول کی شجاعت کیا ہے. بھائی تم رکو تو صحیح میدان میں، تو تم کو پتا چلے کہ رسول کی شجاعت کیا ہے. وہ تو خود میرے مولا نے فرمایا کہ جب ہم پر بھی سخت وقت آ جاتا، بھائی رسول اللہ تو مولا علی کے بھی مولا ہے نا، کہ ہم پر بھی جب سخت وقت آ جاتا تو ہم جاتے رسول اللہ کے پاس، اور رسول اللہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اچھا علی کی ذوالفقار کا ذکر کرتے ہو، رسول کا نہیں ذکر کرتے؟ نا رسول کے پاس بھی تلوار ہے. اللہ نے ہر ایک کو تلوار اس کے حساب سے دی ہے. میں کہنے لگا ہوں رسول کی تلوار ایک اور وجود میں ہے، یعنی علی کی تلوار کا نام ہے ذوالفقار، اور مصطفیٰ کی تلوار کا نام ہے حیدر کرار. انا الضارب بالسیفین. عجب ہی وجد ہے بھائی یہاں پر، اب کیفیت ہے روحانی اور معنوی. مولانا نے کہا دو تلواروں سے لڑنے والا میں ہوں. سمجھ میں آ گیا؟ اب دو تلواروں سے ایک ساتھ لڑنے والا میں ہوں. انا الطاعن برمحین، جب نیزوں کی باری آ جائے دو نیزے ایک ساتھ چلانے والا بھی میں ہوں. انا قاتل الکافرین، کافروں کو مارنے والا میں ہوں. یوم بدر و حنین، حنین اور بدر میں کافروں کو مارنے والا میں ہوں. انا مرد الکماد یوم احد، احد میں زرہوں کو پہن کر آنے والے بڑے بڑے عرب کے پہلوانوں کو پچھاڑنے والا میں ہوں. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مولا نے کہا کافروں کو مارنے والا میں ہوں. علی سمجھانا چاہ رہے تھے جو علی کے مقابل پر کبھی آ جائے، کہہ دیا بس میں نے، اس سے زیادہ کی نہیں کہہ سکتا میں. علی کے مقابل پر جو آئے اسے کیا سمجھنا خود سمجھ لینا. عمر کا قاتل میں ہوں، مرحب کو مارنے والا میں ہوں. انا قاتل و فرسان خیبر، کہہ دیا میں نے بس سمجھ گیا. اور خیبر کے قلعے کو اکھاڑنے والا میں ہوں. میں وہ ہوں کہ میرے لیے جبریل نے کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. انا صاحب و فتح مکہ، مکہ کو فتح کرنے والا میں ہوں. بھائی تم سمجھ رہے ہو مکہ بغیر جنگ کے فتح ہو گیا؟ یقیناً ظاہری طور پر مکہ فتح ہوا ہے جلال علی ابن ابی طالب کی وجہ سے، روب علی کی. مکہ کو فتح کرنے والا میں ہوں. انا کاسر اللات، لات کو بت کو گرانے والا میں ہوں. عزا کو توڑنے والا میں ہوں. انا ہادم حبل الاعلی، حبل کو گرانے والا میں ہوں. منات کو گرانے والا میں ہوں. انا علوت علی کتف النبی، نبی کے شانے پر چڑھنے والا میں ہوں. کسرت الاسنام، بت شکنی کرنے والا میں ہوں. یغوث کو توڑنے والا، یعقوب کو گرانے والا، نصر کو گرانے والا. انا الذی قاتلت کافرین فی سبیل اللہ، میں اللہ کی خاطر کافروں سے لڑنے والا ہوں. انا الذی تصدق بالخاتم، میں رکوع میں اللہ کے حکم سے زکات دینے والا ہوں. ہے میرے ساتھی؟ ایک عجب منزل پر ہے، ایک عجب منزل پر ہے. میں ایک ایک بت کو توڑنے والا میں ہوں.
قاتلوں سے کافروں سے جنگ لڑنے والا میں ہوں، نبی کی تلوار چلانے والا میں ہوں، انا الذی نمت علی فراش نبی، نبی کے بستر پر سونے والا میں ہوں۔ بھائی حسین سے کہہ رہے ہیں نبی کے بستر پر سونے والا میں ہوں، انا الذی یخاف الجن من باسی، جنوں کو ڈرانے والا میں ہوں۔ یو علی اے میرے ساتھ بالکل ایک خاص الخاص بہت حساس منزل پر آ گیا ہوں میں، میرے ساتھ چلنا، خدا حسین کا واسطہ بات نہ ضائع ہونے پائے۔ اب میں کہہ رہا ہوں، پھر سے کہہ رہا ہوں تاکہ ترتیب میں بات آ جائے۔ مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ چکے ہیں ید اللہ میں ہوں، عین اللہ میں ہوں، لسان اللہ میں ہوں، انا حی علی الفلاح، انا حی علی خیر العمل، مومن کی نماز میں ہوں، مومن کا حی علی الصلاح میں ہوں، میں وہ ہوں کہ جو عین اللہ ہوں، ید اللہ ہوں، مومنین کی مدد کرنے والا میں ہوں، شفاعت کرنے والا میں ہوں، 2 تلواروں کے ساتھ لڑنے والا میں ہوں، 2 نیزے کے ساتھ چلانے والا میں ہوں، احد میں پچھاڑنے والا میں ہوں، بدر کو فتح کرنے والا میں ہوں، قلعہ خیبر کو اکھاڑنے والا میں ہوں، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، میرے لیے مکہ کو فتح کرنے والا میں ہوں، بتوں کو توڑنے والا میں ہوں، اللہ کی خاطر جہاد کرنے والا میں ہوں، رکوع میں انگوٹھی دینے والا میں ہوں، مولا نے کہا رسول کے بستر پر سونے والا میں ہوں، گمراہ کن جنوں کو ڈرانے والا میں ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی گئی، میں اللہ کا ترجمان ہوں، انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں، انا عیبت علم رسول اللہ، رسول اللہ کے علم کا ظرف میں ہوں، جمل میں صفین میں رسول اللہ کے بعد قتل کرنے والا میں ہوں۔ آگے کا مولا نے انا قسیم الجنت والنار، جنت جہنم تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ ساتھ چلنا میرے، یہاں تک آ کر مولا رکے، فسکت علی، جنت جہنم تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ اب حسین کی طرف دیکھ کر کہا آپ کی کیا فضیلت ہے؟ کہ بابا میری پہلی فضیلت یہ ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں۔ اب اس کے آگے کوئی فضیلت رہ جاتی ہے؟ مولا علی مولا، مل کے کہہ دو علی مولا، اور کہہ دو ایک دفعہ علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ میری پہلی فضیلت یہ ہے، ختم ہو گیا بھائی سب کچھ۔ اب آپ بتا دیجئے بھائی، ہر فضیلت ہے، رسول کے بستر پر سونے والے، انگشتری دینے والے، علی کا بیٹا ہوں جی بھائی، حسین بھی تو لسان اللہ ناطق ہے نا، نبی کا نواسا ہے، جگر گوشہ بطول ہے۔ پہلے مولا حسین نے فرمایا اما ما ذکرت یا امیر المومنین۔ دیکھیں روایت ہے، ایک ایک لفظ امام کا، کلام الامام امام الکلام ہوتا، جو امام کا کلام ہے سارے کلاموں کا امام ہے۔ روایت جب شروع ہوئی تھی تو کیا بات کر رہے تھے؟ یا ابتا، یا ابتا، بار بار میں کہہ رہا تھا نا، اے میرے پیارے بابا جان، پیارے بابا جان۔ اب جب مولا حسین نے فرمایا اما ما ذکرت یا امیر المومنین، اب یہاں بابا کی بات نہیں ہے جی، اب یہاں عہدے سے بات ہے، یہاں مقام سے بات ہے۔ یا امیر المومنین، جو آپ نے ذکر فرمایا، بھائی فرض کیجئے کہ آپ کے بابا جان وہ کہیں پر ڈی ایس پی ہیں، تو آپ ان کا نام لے کر یا اس طرح سے بات کریں گے کہ بابا جان ابو ڈی ایس پی صاحب کہہ کے بات نہیں کریں گے آپ، کیونکہ آپ تو بیٹے ہیں۔ لیکن یہاں الہی عہدوں کی بات ہو رہی ہے جی، اس عہدے سے بات ہو رہی ہے۔ مولا حسین کہہ رہے ہیں یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، اللہ نے آپ کو امیر المومنین بنایا، جو آپ نے فرمایا فانت فیہ صادق و امین، آپ نے اس میں سچ بھی ہے، امانت بھی ہے، کوئی ایک بات بھی ذرہ برابر بھی مبالغہ ہے ہی نہیں۔ ہاں سبحان اللہ۔ اچھا، اس سے پہلے کہ یہ بات ہے، یہ اتنی فضیلت سن لینا، یہ نہ سمجھ لینا کہ بس یہی فضائل تھے۔ پتہ ہے رسول اللہ نے کیا کہا کہ فقال النبی للحسین، کہا اے حسین، آپ سن رہے تھے نا میرے بھائی علی کے فضائل، سن رہے تھے نا، سمیت یا ابا عبداللہ، آپ نے سنا نا، ما قالہ ابوک، جو کچھ آپ کے بابا جان نے ابھی کہا ہے نا، وہ عشر عشیر معشار، یہ علی کے فضائل کے 10ویں حصے کا بھی 10واں حصہ نہیں ہے جی۔ وما ینطق عن الہوا، وہ سند دے رہا ہے جو اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتا،
10वें حصے کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے یہ جی. اور علی عرش پر اور اتنا بلند ہے وہ فوق ذالک اعلیٰ. پھر فرمایا کہ علی کے الف ہزار فضائل، ہزار اور پھر ہزار اور ضرب ہزار، ان فضائل کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ہائے ہائے. پھر حسین نے کہا کہ لیکن نانا جان میری پہلی فضیلت یہ ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں. ہائے. پھر کہا وہ امی، اب نتیجہ دینا ہے نا. مولا نے کہا تھا افضل کون، نتیجہ وہ امی فاطمہ الزہرا. تھکنا نہیں بات خاص. ہاں میری فضیلت اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میری ماں ہے فاطمہ الزہرا. اب کوئی فضیلت آپ لے آئیے، علی نے دروازہ خیبر اکھاڑ دیا، بدر فتح کر لیا، احد فتح کر، فاطمہ زہرا اس سے بڑھ کے تو کوئی فضیلت ہے نہیں. میری ماں فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ علیہا، سیدۃ النساء العالمین. و جدی محمد، میرے نانا ہے محمد. جی آئے ہائے. اس کے بعد عجب جملہ کہا ہے اب عبداللہ حسین نے، میں جھوم جاؤں بس. اچھا اسی کیفیت میں پڑھ دیتا تو شاید آپ اسی کیفیت میں سن لیتے، لیکن بہرحال جس جوش ولا سے سن سکیں. مولا نے کہا، مولا حسین نے، لا ریب فی، اے بابا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امی افضل من امی کا و ابی افضل من ابی کا، میرے بابا آپ کے بابا سے افضل ہے. یعنی کتنی بات پہنچی. یو علی ابو طالب السلام بہت عظیم مقام، لیکن علی تو پھر علی ہے. کہ اے بابا میری فضیلت یہ ہے کہ میرے بابا آپ کے بابا سے بھی افضل، میری والدہ آپ کی والدہ سے بھی افضل، میرے نانا آپ کے نانا سے بھی افضل، میرے بھائی آپ کے بھائی سے بھی افضل. جی کیا کہنے اب خود اب عبداللہ حسین نے آخری جملہ کہہ کر یہ نتیجہ آ گیا. فرمایا کہ اے بابا یا علی یا امیر المومنین انت عند اللہ افضل منی. یقیناً ایسا ہی ہے کہ آپ افضل ہیں. دیکھو افضل تو پھر علی ہے نا، رسول اللہ کے بعد افضل تو صرف علی ہے نا. یا امیر المومنین، اے مولا علی آپ اللہ کی بارگاہ میں افضل ہیں مجھ سے. وَأَنَا أَفْخَرْ مِنْكَ بِالْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ، لیکن نسب میں آپ سے زیادہ فخر پر ہوں. جی نتیجہ یہ ہو گیا. بس یہ بات ختم ہوئی. ثم ان الحسین اعتنق اباہ. دیکھو اب اس پہ فضائل پہ گریہ آ جائے یا کوئی بھی کیفیت آ جائے. اب یہ مکالمہ جیسے ہی ختم ہوا نا تو حسین فوراً نانا کی گود سے اٹھے اور گئے اپنے بابا کے پاس. اعتنق اباہ، اپنے دونوں ہاتھ بابا کی گردن میں ڈال دیے، ایسے لپٹ گئے حسین اپنے بابا سے. وجعل یقبلہ، اور بار بار اپنے بابا کو چومتے جاتے تھے. علی حسین کو چومتے جاتے تھے. اقبل علی یقبل ولدہ الحسین، اور علی بار بار کبھی حسین کی گردن کو چومتے تھے، کبھی حسین کے لبوں کو چومتے تھے. اور علی کہتے تھے زادک اللہ شرفا، اے حسین تیرا جو شرف اللہ کے پاس ہے وہ بس اللہ ہی جانتا ہے. وفخرا وعلما وحلما، اللہ تیرے شرف کو اور بڑھاتا رہے. یہ علی ہی دعا دے سکتے تھے. اور اللہ تیرے مقام کو اور بڑھاتا، یا اللہ. اور چومتے جاتے تھے. اور پھر فرمایا اللہ جانے کہ علی کو یاد آ گیا، لعن اللہ تعالی ظالمیک، اور اے حسین جو تجھ پر ظلم کریں گے نا. حسین کو اب حسین بلا تشبیہ، حسین کے 6 برس کے ننھے ہاتھ وہ علی کی گردن میں ایسے جیسے بچہ باپ سے لپٹ رہا ہو. اور علی کہتے ہیں کہ اللہ تیرے قاتل اور ظالموں پر لعنت کرے. بس ربط مصائب کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، صدائیں بلند ہو گئیں. فضائل کی اس روایت کی وجہ سے ایک عجب روحانیت و معنویت ہے. یا ابا عبداللہ الحسین، آپ کے جیسے مصائب کا کسی کا دن نہیں ہے. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. مجھے اس روایت سے وہ روایت یاد آئی جیسے علی چوم رہے تھے نا حسین کو. ایک روایت یہ ہے کہ ام سلمہ کے سامنے رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ چومتے تھے. اور اس روایت میں ہے کہ سر سے شروع کرتے تھے رسول اللہ چومنا حسین کو، ایسے چہرے سے سر سے چومتے 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 جہاں جہاں رسول اللہ بس بوسے دیتے جاتے تھے. کبھی رخساروں پر، کبھی آنکھوں پر، کبھی لب پر، پھر کبھی یہاں تھوڑی پر، اور پھر گردن پر، پھر سینے پر. ام سلمہ دیکھ رہی ہیں ایسے چوم رہے ہیں خاص، پھر سینے پر، پھر اس طرح سے ہاتھوں پر چومتے رہتے. یہاں تک کہ روایت میں کہ سر سے لے کر پورا پیر تک چومتے 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 رسول اللہ آئے. تو ام سلمہ نے کہا، دیکھو اگر یہ میں جملہ پہنچا سکا تو یہی مصائب ہو جائیں گے آج کے. ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ حسین کو ہمیشہ پیار کرتے ہیں، لیکن یہ آج ایسے کیا پیار کر رہے ہیں کہ آپ نے ایسے لگا کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی، آپ نے سر سے شروع کیا پیروں تک چومتے رہے.
کہ اقبل موضع السیوف، اے ام سلمہ جہاں جہاں تلواریں لگیں گی نا حسین کو، میں اس جگہ کو چوم رہا یعنی سر سے پیر تک کوئی حصہ ایسا نہیں بچا تھا حسین کے جسم پر جہاں تلواریں نہ پڑی ہو۔ اسی خاطر ہے کہ میرے مولا زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بابا کو کتنی تلواریں پڑی؟ امام نے کہا سوال کرنے والے تو نے ایک بار پھر میرے کلیجے کو زخمی کر دیا۔ بلا تشبیہ امام نے انگشتری نکالی کہ یہ نگینہ دیکھ رہا ہے نا، اس کے برابر بھی کوئی حصہ میرے بابا کے جسم پر صحیح اور سالم نہیں بچا تھا۔ حسین سر دبا خون میں غلطہ تھے عزیزوں، اسی خاطر ہے کہ بہن نے پوچھا کیا آپ ہی میرے بھائی حسین؟ جزاک اللہ۔ آج رونے کے لائے ہو حسین کے بھانجوں پر، مجھے بتلایا گیا کہ 2 معصوم سے تابوت آج برآمد ہونے والے ہیں، حسین کے معصوم سے بھانجے اون محمد جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی کے نواسے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بی بی شب عاشور سمجھا رہی ہیں تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، خود سے ایسے تعارف نہیں کروانا، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، ارے فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہو، ایسے لڑنا۔ اچھا ان کی ماں بھی کتنی مظلومہ ہے، ام المصائب بی بی، میں کیا عرض کروں، وہ ام المصائب بی بی جنہوں نے رسول اللہ کی وفات بھی دیکھی ہے، شہزادی زینب نے اپنی والدہ پر چلتا ہوا دروازہ بھی دیکھا ہے، جنہوں نے اپنے بابا کے سر پر ضربت بھی دیکھی ہے، جنہوں نے حسن کے کلیجے کے ٹکڑے بھی دیکھے ہیں، جنہوں نے حسین کا پامال شدہ لاشا بھی دیکھا ہے، شام غریبہ جس کی چادر بھی چھینی گئی ہے، جس بیوی کو تازیانے بھی مارے گئے ہیں، جسے راہ کوفہ اور شام میں گھنٹوں کھڑا رکھا گیا ہے، جو یزید کے دربار میں جب پہنچی تو اس کیفیت میں کہ حسین کا سر رکھا تھا، ظالم چھڑی مار رہا تھا، بہن دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے ماں کے مصائب تو سمجھ لو تو پھر بچوں کے مصائب پہ پہنچیں گے۔ وہ بی بی جی کسی نے میرے مولا سے پوچھا تھا زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کہ آپ کی پھوپھی کا چہرہ بھی بڑا زخمی تھا بازار کوفہ اور شام میں، کیا چہرے پر بھی زخم آئے تھے؟ میرے مولا کیا جواب دیں؟ دیکھو یہ روایت ویسے شام غریبہ میں پڑھتا، لیکن چونکہ شام غریبہ کی میری نوکری کہیں اور ہے تو آج میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں تاکہ گریہ ہو جائے۔ کہاں جب ہر بی بی کے سر سے چادر چھین لی گئی تھی نا، فقط میری پھوپھی کے سر پر چادر باقی رہ گئی تھی۔ کسی شقی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ علی کی بیٹی سے چادر چھین۔ اللہ اکبر۔ ہمیشہ مصائب میں سن لیتے ہیں لیکن ذرا سوچو تو صحیح، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ فاطمہ کی بیٹی کے سر سے چادر چھین لی۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی جرت نہیں کر پاتا تھا، روب و جلال زینبی ایسا تھا کہ کوئی قریب نہیں آ پاتا تھا۔ تو خولی کہتا ہے کہ میں بعد میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ ہر چادر تو چھینی جا چکی، خالی ایک چادر رہ گئی ہے۔ دیکھو جو چادریں چھینی جاتی تھی نا، میں کیا کہوں، کسی ملون میں یہ بھی جرت نہیں کہ وہ ہاتھ بڑھا کر، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ جی عزت اللہ ہے، غیرت اللہ ہے۔ پتہ کیسے ہوتا تھا؟ یہ نیزے کی انیاں چبو کر ایسے چادر چھینتے تھے۔ اس لعین نے سر اقدس پر نیزہ مار کر چادر چھیننا چاہیے، بی بی نے ایک طرح سے چادر کو تھام لیا۔ خولی کہتا ہے میں بہت دیر تک چھینتا رہا، میں چادر لے نہ سکا، مجھے کربلا کی زمین پر ایک پتھر نظر آیا، میں نے پتھر اٹھایا، اگلا جملہ نہیں بول سکتا، بی بی کے چہرے سے خون جاری ہوا، زخمی ہو گیا چہرہ، چادر چھن گئی، فرات کا رخ کیا کہ عباس تو چلا گیا، زینب پتھر کھاتی رہی عباس۔ جس بی بی کا چہرہ بھی اتنا زخمی، جس بی بی کا سر اقدس بھی اتنا زخمی، اللہ اکبر، ان کے 2 معصوم بچوں کی قربانی ہے۔ بی بی سمجھا رہی ہے دیکھو اکبر کا لاشا نہ آنے پائے، دیکھو قاسم کا لاشا پہلے نہ آنے پائے، سب سے پہلے تم جانا ماموں جان پر جان قربان کرنا۔ کہ بس مادر گرامی ہمیں ماموں سے اجازت دلوا دیجئے، ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ بی بی تشریف لائیں کہ بھیا حسین زینب نے آج تک آپ سے کچھ مانگا تو نہیں ہے نا، میں ایک درخواست مانگ رہی ہوں، میرے بچوں کو مقتل میں جانے کی اجازت دے دو بھیا۔
دیکھو آپ کا بھی ایسا رشتہ ہوگا، ماموں اور بھانجے کا رشتہ، کوئی نہ کوئی بھانجے ہوں گے آپ کے، ماموں اور بھانجے کا بڑا پیار محبت کا رشتہ ہوتا ہے. شاید وہ اپنے بابا سے وہ چیز نہ مانگ سکے تو ماموں سے مانگ لیتا ہے، لیکن اون و محمد اپنے ماموں سے موت مانگ رہے تھے. اے ماموں جان ہمیں مقتل میں مرنے کی اجازت دینا. اب جب بی بی زینب آ گئی تو گویا مولا حسین کے لیے حکم کا مقام ہو گیا. بہن زینب آپ خود آئی ہیں کہنے کے لیے جائیں ہم نے اپنے آپ کے بچوں کو اپنے بھانجوں کو فدیہ کیا، اور اون و محمد چلے. سبحان اللہ. لڑتے لڑتے اپنا تعارف رجز ایسے نہیں پڑھتے تھے کہ ہم حسین کے بھانجے ہیں، کہتے تھے حسین کے غلام آئے ہیں، حسین کے غلام آئے ہیں. لڑتے لڑتے فرات کے قریب پہنچتے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے خبردار فرات کے اور قریب نہ جانا، سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر بھی 8 اور 9 سال کے معصوم بچے، ارے بھوکے بھی تھے، 3 دن کے پیاسے بھی تھے، دشمنوں نے تلواریں ماری، دونوں بچے زمین پر گرے کہ ماموں ہمارا آخری سلام. ایک کا لاشا عباس چلے، ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا، ایک کا لاشا حسین نے، دونوں کو خیموں میں لے کر آئے. جب بنی ہاشم کا کوئی لاشا آتا تھا نا سب سے پہلے بی بی زینب ہوتی تھی آگے. ابھی رک جانا، ابھی ایک جملہ باقی، تابوت آئیں گے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اور زیارت کریں گے. جب اب بی بی زینب نظر نہیں آتی کہ جو فدیہ کر دیا نا حسین پر، اب کیا دیکھنا، فدیہ کر دیا. بیویوں نے کہا کہ بیوی ایک مرتبہ دیکھ تو نہیں کہ آپ کے بچے کیسے قربان ہوئے. خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے. میں کہوں گا ایک ہاتھ اون کے لاش، رک جانا میرے بھائی، ایک لمحے کے لیے وہیں رک جانا، خدا حسین کا واسطہ ہے. ایک ہاتھ اون کے لاشے پر، ایک محمد کے لاشے پر، کربلا کی زمین پر سر رکھا. پروردگار تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی. اس کے بعد بی بی اون و محمد پر نہیں روئی، یا علی اکبر کہا، یا عباس کہا، یا حسین کہا، اون و محمد پر نہیں روئی. زندان شام سے رہائی ملی، 2 سر تھے جن پر رونے والا کوئی نہیں تھا. شام کی عورتیں کہتی تھی کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ بی بی زینب نہیں روئی کہ میں نے حسین پر صدقہ کر دیا. مدینے پہنچی، اون و محمد کے حجرے نظر آئے، فریاد کی، ارے میرے شیرو ماں تم پر قربان ہو جائے، تمہارا ماتم نہ کر سکے.